اسٹرانگلی کنڈیم بھی کرتے ہیں, افسوس بھی کرتے ہیں, اور ہم نے کیا بھی ہے. لیکن مسٹر چیئرمین, یہ ایک لارجر ایشو ہے. ایک طرف ہمیں نظر آ رہی ہے ناکامی اور ایک طرف نظر آ رہی ہے نالائکی. ناکامی ہے کہ ہماری جو افغان پالیسی جو ہم نے مرتب کی تھی, دیٹ ہیز فیلڈ اینڈ وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ. اس میں, اور میں آئی واز ون آف دا پرسنز, ایون جنرل ضیاء کے زمانے میں ایڈیٹر تھا مسلم میں, اس کو بھی میں کہتا تھا کہ یہ جہاد ود امریکن ڈالرز اور اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ کام نہیں چلے گا. ولی خان صاحب بھی کہتے تھے, اور لوگ بھی, ایک چند لوگ تھے. اور دوسری نالائکی جو ہے ہماری, کہ ہماری ابھی تک کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں مرتب کر سکے ہم. افغان پالیسی کے کیا ہمارے کانٹورز تھے اور کیا اسٹریٹجی تھی؟ پہلے کہا تھا جی اسٹریٹجک ڈیپتھ, کہ ہمارا 5واں صوبہ ہے آلموسٹ, اٹس این ایکسٹینشن آف ا سیکورٹی. پھر ہم نے کہا کہ جی ہاں اب آیا کہ کچھ لوگ گڈ ٹیررسٹ ہیں, کچھ لوگ بیڈ ٹیررسٹ ہیں. پھر ہم نے کہا کہ نہیں, کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے, کچھ لوگوں سے ہم ملٹری آپریشن کریں گے. سر کل جو ہم نے سائٹس دیکھی ہیں ٹیلی ویژن پر, اور میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں ہسٹری کا, مجھے یاد ہے when I went to America, میں نے یورپین ہسٹری اسٹڈی کی, تو ادھر بتایا انہوں نے کہ 17th سینچری میں there was a 30-year war in Europe, 1618 سے لے کے 1648 تک, اور وہ پروٹیسٹنٹ کرسچنز کی جنگ تھی. اس کے بعد امن آیا یورپ میں. میں نے کہا کہ 30 سال تک یہ یورپین لڑتے رہے ہیں, یہ پاگل ہیں, کیا ہوا ہے؟ سر ہماری زندگی میں 1979 سے لے کے 2022 تک 43 ایئرز ہو گئے ہیں. وی آر اسٹل فائٹنگ اینڈ وی آر اسٹل انوالوڈ ان دیٹ. اور کل جو سینز بتائے ہیں, تنگی صاحب بتا رہے تھے اور دوست بھی, کہ اور خاص طور پہ یہ جو افغان جہاد میں اور سارے کانسیکوینس, اسپیشلی دا پختون بلڈ واز اسپلڈ, دے ہیو بین دا بگیسٹ سفررز. $2 بلین CIA نے ISI کو دیے کہ 2 لاکھ افغان مجاہدین اور 20,000 عرب مجاہدین کو ٹرین کریں, جس میں اسامہ بن لادن, ڈاکٹر امان الظواہری تھے. $2 ارب سعودی عربیہ نے دیے, اور $1 ارب آپ کو اور لوگوں نے دیے. $5 ارب کا یہ افغان جہاد آپ نے جو لڑا, جس واز دا بگیسٹ کوورٹ آپریشن آفٹر ورلڈ وار II, اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن کنٹریز میں ہمت ہوتی ہے لیڈرشپ میں کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کریں, کورس کریکشن کریں, اور صحیح سمت پہ جائیں. وی ہیو ناٹ لرنڈ اینی لیسنس فرام دیٹ. اب کیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں, ہمیں بریفنگ دی گئی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور اس بریفنگ میں بھی شامل تھا. 5 جولائی 2022 کی بات ہے جو رضا ربانی صاحب نے ذکر کیا, اور میں نے بھی کوشچن کیا تھا. میں کہا جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, اور ملٹری ہائی کمانڈ تھا, جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, آپ کے گارنٹور کون ہیں, اور اگر وہ مکر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا نہیں ہم نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے. سو آئی تھنک دیٹ مسٹر چیئرمین, the time has come to formulate a clear policy. اور اس حوالے سے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے حوالے سے میں اگری کرتا ہوں رضا ربانی صاحب سے. 8 فروری کا سیشن 1 پوائنٹ ایجنڈا کا ہونا چاہیے, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی. اور یہ جو ہے اقتدار کی کشمکش, چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو, اس میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا. وی آر ٹاکنگ آف پاکستان, از the future of Pakistan today, not about any government. گورنمنٹ تو آنی جانی چاہیے, یہ ویسے بھی لوری لگ رہی گورنمنٹ ہے بیچاری, اٹس جسٹ مڈلنگ تھرو, روز گالیاں پڑ رہی ہیں, جوتے پڑ رہے ہیں, کیا رہ گیا اس گورنمنٹ کا سنبھالنے کا؟ میرا تو خیال ہے بہتر ہے کہ اناؤنس کریں الیکشن اور آگے جائیں. بالکل صحیح بات ہے جی, آپ نے مطلب ہے کہ لیٹس اسپیک دا ٹروتھ اینڈ اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان, اس کو آگے لے کے جائیں. اگر نہیں کریں گے تو دین دیر بی اے ویکیوم, پھر کوئی اور آ جائے گا, جنرل آئندہ خان آ جائے گا یا نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی, اور سب روئیں گے کہ جمہوریت کی بحالی کریں. تو آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم ٹو ٹیک دا بل بائی دا ہارنز. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں جو لیڈ رول ہونا چاہیے تھا نیکٹا کا, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, اس کا آپ نے نکارہ کر دیا ہے, اس کو بالکل سائڈ لائن کر دیا ہے, اور ہم صرف مذمت کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں. مسٹر چیئرمین, یو ایز چیئرمین اپر ہاؤس, آئی تھنک یو شوڈ کنوے دا سینٹیمنٹس ٹو دا گورنمنٹ کہ 8 فروری کا, اس میں آپ سیاسی چکلش کہ جی وہ کون اقتدار میں آئے گا, کس کی باری آئے گی, کس کو روکنا ہے, کس کو لگانا ہے. مجھے کسی نے پوچھا پرسوں کہ الیکشن کب ہوں گے, میں نے کہا جی ہم جنرل ضیاء کو گالی بڑی دیتے ہیں, لیکن جنرل ضیاء کی پالیسی ہم فالو کرتے ہیں ابھی بھی. انہوں نے کہا تھا الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج ہوں گے, تو جب تک وہ نہیں ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے. تو اس قسم کی پٹ دا پیپل فرسٹ. اور کل جو دیکھا آپ نے, ایک بچی اور ایک بچہ, والد شہید ہو چکا ہے. کچھ تو ہم خدا کا خوف کریں اباؤٹ دا ہیومینٹی, پیپل آر بینگ کلڈ. یہ ٹھیک کہا انہوں نے آبرو صاحب نے کہ پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں آٹے کے اوپر رائٹس ہوئے ہیں. 2-3 بندے have been died on آٹا ایشو. اور ابھی میں مل کے آ رہا تھا, مجھے سری لنکا کا سفیر اس نے دعوت دی, 6 کو ہے, میں فائنل بات کر رہا ہوں مسٹر چیئرمین. میں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے سنبھالا ہے سری لنکا کا؟ کہتا ہے ہم نے بڑا صحیح سسٹم بنا لیا ہے, ہم نے وہ راشننگ کر دی ہے آئل کی اور یہ فیول کی, اور ہم نے QR کوڈ دے دیا ہے. ہم نے کہا کہ جو موٹر سائیکل والا ہے وہ اتنے تیل لے گا, گاڑی والا یہ لے گا, ٹیکسی والا لے گا, اور ٹرک والا یہ لے گا. انہوں نے IMF سے نہیں یہ کیا, خود کیا ہے. تو ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی ریفارم کرنے کی, ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی کہ نئی غلطیاں کرنے کی, پرانی غلطیاں ہم دہرائی جا رہے ہیں. اور آئی تھنک وی آر آن دا رانگ ٹریک, وی ہیو ٹو موو فارورڈ اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان اینڈ اٹس پیپل, ناٹ اباؤٹ اینی پارٹی اور پرسن اور کرسی کی جنگ. کرسی کی جنگ پاکستان کو تباہ کر دے گی, اینڈ آئی تھنک پیپل ہیو ہیڈ انف آف دس تھنگ.
So I think the time has come to take it forward. Mr. Chairman, thank God अभी तक ये फंक्शन कर रहा है हाउस हमारा, तो आप एक लीडरशिप रोल अदा करें, लीड विद इश्यूज एंड आइडियाज, और बल्कि आप खुद फिर अगर ये नहीं मानते तो आप नेशनल गवर्नमेंट अनाउंस कर दें विद रजा रब्बानी साहब और आप लोग सबको साथ लेके चले, तो कोई सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. लोग मसले का हल चाहते हैं, लोग नहीं चाहते नारेबाजी और आपस में चक्लेश. थैंक यू सर. एंड दिस इज एन इशू व्हिच नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड राइट नाउ, और इसमें रवायती नालायकी नहीं चलेगी, और वो आप लेके चलें और नेक्टा को आगे लेके चलें, और एक टास्क फोर्स बना दें, हम उनको प्लान दे देंगे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी कैसे बनती है. इधर बड़े लोग मौजूद हैं. थैंक यू. सीवी दे देना मुशाहिद साहब. सीवी जी, कामरान साहब प्लीज. सेनेटर कामरान स्ट्रांगली कंडेम भी करते हैं, अफसोस भी करते हैं, और हमने किया भी है. लेकिन मिस्टर चेयरमैन, ये एक लार्जर इशू है. एक तरफ हमें नजर आ रही है नाकामी, और एक तरफ नजर आ रही है नालायकी. नाकामी है कि हमारी जो अफगान पॉलिसी जो हमने मुरतब की थी, दैट हैज फेल्ड एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट. उसमें, और मैं आई वॉज वन ऑफ द पर्सन्स, इवन जनरल जिया के जमाने में मैं एडिटर था मुस्लिम में, उसको भी मैं कहता था कि ये जिहाद विद अमेरिकन डॉलर्स और स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये काम नहीं चलेगा. वली खान साहब भी कहते थे, और लोग भी, एक चंद लोग थे. और दूसरी नालायकी जो है हमारी, कि हमारी अभी तक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं मुरतब कर सके हम. अफगान पॉलिसी के क्या हमारे कॉन्टूर्स थे और क्या स्ट्रेटजी थी? पहले कहा था जी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि हमारा 5वां सूबा है ऑलमोस्ट, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ अ सिक्योरिटी. फिर हमने कहा कि जी हां, अब आया कि कुछ लोग गुड टेररिस्ट हैं, कुछ लोग बैड टेररिस्ट हैं. फिर हमने कहा कि नहीं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे, कुछ लोगों से हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे. सर, कल जो हमने साइट्स देखी हैं टेलीविजन पर, और मैं स्टूडेंट भी हूं हिस्ट्री का, मुझे याद है व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, मैंने यूरोपियन हिस्ट्री स्टडी की, तो उधर बताया उन्होंने कि 17th सेंचुरी में देयर वाज अ 30-year वॉर इन यूरोप, 1618 से लेके 1648 तक, और वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की जंग थी. उसके बाद अमन आया यूरोप में. मैंने कहा कि 30 साल तक ये यूरोपियन लड़ते रहे हैं, ये पागल है, क्या हुआ है? सर, हमारी जिंदगी में 1979 से लेके 2022 तक 43 years हो गए हैं. वी आर स्टिल फाइटिंग एंड वी आर स्टिल इन्वॉल्व्ड इन दैट. और कल जो सीन्स बताए हैं, तंगी साहब बता रहे थे और दोस्त भी, कि और खास तौर पे ये जो अफगान जिहाद में और सारे कॉन्सिक्वेंस, स्पेशली द पख्तून ब्लड वाज स्पिल्ड, दे हैव बीन द बिगेस्ट सफरर्स. $2 billion CIA ने ISI को दिए कि 2 लाख अफगान मुजाहिदीन और 20,000 अरब मुजाहिदीन को ट्रेन करें, जिसमें उसामा बिन लादेन, डॉक्टर अमान अल ज़वाहिरी थे. $2 अरब सऊदी अरेबिया ने दिए, और $1 अरब आपको और लोगों ने दिए. $5 अरब का ये अफगान जिहाद आपने जो लड़ा, दिस वाज द बिगेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, उसके नतायज आपके सामने आ रहे हैं.